اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں اس کا ایک کردار ہے کہ وہ تقابل ادیان پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دسترس دی ہے اور بڑی دنیا اس سے متاثر ہے، لیکن جب وہ اپنے اس موضوع سے ٹاپک سے نکل کرنا مسائل میں گیا تو اس نے پھر بہت ساری خرابیاں برپا کر دی، بہت ساری گمراہ کن باتیں اس نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی، جن باتوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، یہ جو جنت میں مردوں کے لیے اللہ نے حوریں پیدا کی ہے، کیا بولیں ذرا، ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ 70 حوریں، 70 حوریں ملیں گی۔ تو اس سے کسی بندے نے سوال کیا، کسی غیر مسلم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، آپ کہتے ہو کہ ہمارا اللہ بڑا انصاف والا ہے، تو جنت میں ایک جنتی مرد کو 70 حوریں دے گا تو جنتی عورت کو پھر خاون کتنے ملیں گے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ جو حور لفظ ہے یہ عربی گرامر کی بات ہے، آپ شاید نہ سمجھے، یہ عربی گرامر میں یہ حور لفظ اسم جنس ہے اور یہ مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو جنتی ایک مرد کو 70 بیویاں ملیں گی تو ایک عورت کو 70 خاون ملیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں، چونکہ اس کے پاس علم تو نہیں تھا نا، قرآن اور حدیث سے تو وہ واقف نہیں تھا، اس حوالے سے مطالعہ تو نہیں تھا، تو وہ شخص ایسا ہے پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ لاجواب نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب اس کے پاس آنن فانن موجود ہے۔ تو اب وہ چپ ہو جائے، آگے سے نہ بولے یا کہے جی یہ مجھے نہیں پتا، یہ اہل علم سے پوچھو، یہ مفسرین محدثین سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، تو اس میں تو ظاہر ہے اس کی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، عزت متاثر ہوتی ہے۔ تو اپنے ذہن سے ایک اس نے جو ہے نا کیا کیا، فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کر کے قرآن و حدیث کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، حالانکہ میں درس قرآن میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جنت، اب میں کوشش کرتا ہوں نا کہ آپ کے ذہن میں کوئی خلجان نہ رہے، اشکال نہ رہے، جنت خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے، بولیں ذرا جنت، پھر بولیں جنت خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہر جنتی کی دلی خواہش جانتا ہے، اس کے دل کے اندر کی حسرت سے اللہ واقف ہے، وہ رب جانتا ہے مرد کوئی بھی ہونا، شریف ہو یا غیر شریف، میں ذرا مہذب الفاظ بول رہا ہوں، شریف ہو یا غیر شریف، جوان ہو یا بوڑھا، شہری ہو یا دیہاتی، عالم ہو یا غیر عالم، جو بھی ہو، ہر مرد کی دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیویاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کہے نہیں میری یہ خواہش نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی 120 سال کا بوڑھا بھی ہو، اس کو بھی آپ کہیں جی آپ کی شادی کرواتے ہیں، تو وہ بھی آگے سے ہنسے گا، جی 1-2 منٹ کے لیے بڑا خوش ہوگا، ظاہر سے اس کی کوئی مجبوری بھی ہو، نہ کرے گا، لیکن دل میں وہ عش عش کر اٹھے گا اور کہے گا کاش ایسا ہو جائے، جی کوئی ایسی کرامت سرزد ہو جائے۔ تو ہر آدمی کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیویاں زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے مردوں کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے جنت میں سب سے بڑا انعام یہ رکھا ہے کہ قرآن میں بار بار فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، بہت ساری بیویاں ہوں گی، لیکن وہ بیویاں ہر طرح کی گندگی، نجاست، غلاظت، پلیدی، عیب، نقص سے بالکل پاک ہوں گی، پاک صاف بیویاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جبکہ جو عورتوں کی دلی خواہش ہوتی ہے ان کی خواہش خاوندوں کی نہیں ہوتی۔ ہم نے ایسی بہت ساری عورتیں دیکھی اور سنی ہیں، عین جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہے، 1-2 بچوں کی خاطر ساری زندگی بیوگی میں گزارتی ہے، لیکن وہ شادی نہیں کرتی، اس کے اپنے خاندان والے منت کرتے ہیں، سسرال والے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں اپنے بچوں کی رکھوالی کروں گی، ان کی خدمت کروں گی، ان کی تربیت کروں گی۔ کئی تو ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ دنیا میں جو خاون ہوگا تو جنت میں بھی اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، تو میں کوئی اور خاون نہیں کرتی، میں نہیں چاہتی میں کسی اور کے ساتھ جنت میں رہوں، میں اسی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں۔ جو دنیا سے چلا گیا وفادار ہوتی ہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، لیکن وہ اپنے گھر کی ملکہ ہو، ملکہ، حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہو۔ یہ ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتائیں، جو بیویوں والے ہیں ان کو تو اچھی طرح پتا ہوگا،
عورت کس پر خوش ہوتی ہے کہ گھر کی حکمرانی میرے پاس ہو، سارے اختیارات میری مٹھی میں ہو، اور ہر بندہ بس میرے ابرو کے اشارے پہ لبیک کہے۔ یہ عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں نا پروگراموں میں، فنکشنوں میں، تو اسی پر فخر کرتی ہے۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بہویں ہیں، اتنی میری بیٹیاں ہیں، اور مجال کیا ہے کہ میں اپنی جوتی کو خود ہاتھ لگاؤں۔ ایک بہو ایک جوتا اٹھا کے پاؤں میں ڈالتی ہے، دوسری بہو دوسرا جوتا اٹھالتی ہے، گلاس ایک دھوتی ہے، پانی دوسری لا کے دیتی ہے، اور جناب والا میرے پاؤں کے نیچے تو پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی ہیں، پھولوں کی چادروں پہ میں سیج پہ چلتی ہوں، میں تو اتنی خوش قسمت ہوں۔ اور جو دوسری بیچاری ہوتی ہے وہ کہتے آئے پیڑے تو بہت خوش قسمت ہے، میری قسمت ہے بہت مندی قسمت ہے، میرے تو بیٹے بھی نافرمان ہیں، میری تو بہویں بھی بات نہیں مانتی، اور میرے بیٹیاں بھی ایسی ہیں۔ تو عورت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کی ملکہ ہو، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، اور اگر کسی عورت کا خاون بھی اس کا تابع ہو تو وہ تو سمجھتی ہے میں نے کشمیر کی فتح حاصل کر لی۔ کسی عورت کا خاون بھی اس کا تابع ہو نا تو وہ تو سمجھتی ہے کہ میں نے کشمیر فتح کر لی ہے۔ کشمیر کا فتح کرنا مشکل ہے، پہلے مشکل تھا، اب تو ناممکن ہے، ہماری گورنمنٹ نے ان کو دے دیا، لکھ کے دے دیا، تو اس لیے وہ تو سمجھتی ہے کہ کشمیر جیت گئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی اس خواہش کی تکمیل جنت میں فرمائی کہ رب نے فرمایا دنیا کی مومنہ عورت، صالحہ متقیہ پرہیزگار عورت، تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی حکمرانی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے خاون اور دنیا کی اولاد تو ایک طرف رہی، اللہ جنت کی وہ پاکیزہ بیویوں پر بھی تجھے حکومت عطا کرے گا۔ وہ جنت کی تیرے خاون کی جو حوریں ہوں گی وہ تیرے آگے یوں چلیں گی پھریں گی، اور یوں تیرے آگے وہ ان کا قول و عمل ہوگا جیسے کہ نوکرانیاں اپنی مالکن کے آگے چلتی ہیں۔ حکومت تیری ہوگی، حکمرانی تیری ہوگی، اختیار تیرا ہوگا، آرڈر تیرا چلے گا، اور وہ تیری کنیزیں اور لوڈیاں بن کر جنت میں تیرے سامنے پھریں گی۔ تو اللہ نے عورت کی اس خواہش کی تکمیل فرمائی ہے۔